بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ادارہ اسلامک انفارمیشن سینٹر سے متعلق مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی تعلیم و تربیت کی اہمیت کے پیش نظر معاشرے میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور معاشرے کی فلاح و بہبودی کے حصول کے لیے چند مخلص احباب جماعت ذمہ داران ادارہ نے مل کر ایک مستقل دینی و خیراتی ادارہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی بنیاد ڈالی، جس کی ابتدا دراصل 2010 میں ایک کرائے کے گھر کے مانند شروع ہوا تھا۔ اب الحمدللہ ایک ذاتی عمارت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو شہر بنگلور کے مشہور و معروف علماء کرام کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں تعلیمی و تربیتی اداروں کی سخت ضرورت ہے، جہاں سے نونہالان امت حافظ قرآن بن کر نکلے اور دختران اسلام قابل معلمات اور خادر الکلام مقررات بن کر نکلے، تاکہ اطراف و اکناف میں اور پورے ملک میں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں اور اسلام کے خلاف پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اسلامک انفارمیشن سینٹر نے مدرسہ رقم کے نام ایک دینی مکتب کا قیام عمل میں لایا، جس میں شعبہ حفظ کا انعقاد جو 3 سالہ کورس پر مشتمل ہے، اور مسائی مکتب جو اسکول کے بچوں اور بچیوں کے لیے موسم گرما کے چھٹیوں کو کارگر بنانے کے لیے بچوں کو سالانہ سمر کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے حصول علم کے لیے مرد اور خواتین کے لیے مختلف دروس و اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں تجوید کلاسز اور 1 سالہ عالمہ کورس کلاسز، ہفتہ واری کلاس اور اسلامک کلاس اور آن لائن کلاس اور انگلش اسپیکنگ کلاس وغیرہ، یہ سب الحمدللہ صبح سے شام تک یہ کلاس اپنے وقت مقررہ پر رواں دواں ہیں۔ یہ علمی کورسز اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں سے دین کے سپاہی نکلتے ہیں اور انہیں علم کے ہتھیار سے نوازا جاتا ہے۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے عوام الناس کے لیے استفادے کے لیے ایک چھوٹی لائبریری کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف زبانوں میں مستند اسلامی کتابیں دستیاب ہیں، جس میں مفت قرآن کریم تقسیم کیا جاتا ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی لٹریچر کی تقسیم اور اسلام کے بعض خاص اہم موضوعات پر لیکچرز، تقابل ادیان پر بحث، اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اسلامی تربیتی پروگرام کا انعقاد، اور حج کے ایام میں حج تربیتی پروگرام کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اسلامک انفارمیشن سینٹر سے ہمارا قلبی لگاؤ ہے۔ اس کی دینی و ملی، جماعتی و مسلکی سرگرمیوں نے ہمیں اس سے اور قریب کر دیا۔ اس ادارے میں موجود ایک اسلامی بیت المال ہے، جو ایک قلیل عرصے میں اپنی پرخلوص خدمات کے ایسے گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ اہل حدیث میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اسی اسلامی نظامی بیت المال کی بدولت، جس میں کئی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، آفت زدہ علاقوں کی فوری امداد کرتی ہے، جیسے مظفر نگر فسادات، کشمیر سیلاب، چنئی سیلاب وغیرہ۔ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو برقرار رکھنے کے لیے غریبوں اور ضرورت مندوں کو آٹوز خرید کر انہیں مہیا کی جاتی ہے، مفت نکاح خوانی کا انتظام کرتی ہیں غریبوں اور یتیم بچیوں کے لیے۔ سود خوری میں پھنسے مقروض افراد کی مجبوری کو پہچان کر ان کی ادائیگی کا ذمہ لینا اسی بیت المال کی بدولت ہوتا ہے۔ حالات کے پیش نظر غرباء و مساکین کے لیے کپڑے، گوشت اور عید پیکجوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ حاجت مندوں کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں طبی امداد کیمپ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ غریب بچوں اور بچیوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اسکالرشپ کا نظم رکھا گیا ہے۔ شہر کے اطراف و اکناف میں وقفہ سے دینی پروگرام کا انعقاد کرنا اور اس کا انتظام کرنا
تاکہ معاشرے کو موجود فتنوں سے آگاہ کرانا اور اس کا تدارک بتانا مقصود ہو۔ یہ کارکردگی بھی اسی بیت المال کا ایک حصہ ہے۔ رمضان المبارک میں فوڈ پیکیج اور فطرہ پیکیج کا نظم رکھا گیا ہے۔ غیر ذمہ دار مساجد کی ذمہ داری نبھانا، معذوروں مفلسوں کے لیے یہ کامیاب ہیلنگ چیریٹیبل کلینک کا قیام عمل میں آیا۔ کمیونٹی فریج کا قیام، ہوٹلوں، گھروں اور شادی بیاہ میں بچا ہوا کھانا اس فریج میں رکھا جاتا ہے تاکہ غریب اپنی حسب سہولت اس فریج سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیگل ایڈ سیل کا قیام، جس میں کورٹ کچہری کے مسائل کو ماہر اور تجربہ کار وکلاء کے ذریعے عوام کی رہنمائی کرنا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ، جس میں کچھ مخلص احباب اپنا خون ڈونیٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ضرورت مند احباب تک پہنچایا جاتا ہے۔ میڈیسنز بینک کا قیام، معاشرے کے وہ افراد اپنا میڈیسن ادارے کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے معذور افراد تک ڈاکٹر کے کہنے پر ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے کالج کا انتظام بھی کیا گیا، جس میں لڑکیاں باپردہ ہو کر اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ مستقبل کے پلان ہیں۔ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا جائے، ایک چیریٹیبل اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے، ایک مدرسہ قیام و تعام کے ساتھ عمل میں لایا جائے، ایک آڈیٹوریم کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ لہٰذا ہم اپنے اس مقصد کو کارگر بنانے کے لیے، اپنے اس ادارے کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے، ہم اپنے مخلص معاونین و محسنین سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کو اپنے گراں قدر عطیات، صدقات و خیرات سے نواز کر اس دینی کام میں ادارے کو مضبوط و مستحکم بنائیں اور عند اللہ اجر و ثواب کے مستحق بنے، کیونکہ اللہ آپ کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین و معاونین کے نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اور اس ادارے کو ڈونیٹ کرنے کے لیے دیے گئے بینک ڈیٹیلز پر اپنا صدقہ و خیرات عطیہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔